अल-फज्र एजुकेशनल फाउंडेशन, आओ अपने रब की तरफ। आज हम जिस माल पर इतरा रहे हैं, जिस दौलत पर फख्र कर रहे हैं और जिस औलाद की बिना पर नाज कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी हकीकत क्या बताई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि हमने तुम्हें ये जो माल दिया है, ये औलाद दिया है, दर हकीकत ये तुम्हें जांचने के लिए है, ये तुम्हारे इम्तिहान के लिए है। ग़ज़वे तबूक में मुसलमानों को तबूक मकाम पर पहुंचने के लिए कोई सामान नहीं है। ऐसे हालात में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 300 ऊँट और 50 घोड़े साथ में 1000 दीनार ला करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ईमान को, उनके जज्बे को देख कर कहते हैं कि उस्मान आज के बाद जो करे, इस खर्च करने के बाद कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप अंदाजा लगाइए, 700 ऊँट, आज की रेट में देखा जाए एक ऊँट की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बनती है। हमें आखिरत के बारे में सोचना है, अपने रब को राज़ी करने के बारे में सोचना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله جل شأنه في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جس نے ہم سبھی کو مسلمان بنایا، ایک ایسے دین کا ماننے والا، ایک ایسے دین کا پاسدار بنایا کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے قبولیت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اسلام جیسا نور پہنچایا، اللہ رب العالمین کا دین پہنچایا، ہمیں کفر و غلالت، گمراہی کے راستے سے نکال کر نور ہدایت پر گامزن کیا۔ میرے بھائیو، آج ہم جس مال پر اترا رہے ہیں، جس دولت پر فخر کر رہے ہیں اور جس اولاد کی بنا پر ناز کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی حقیقت کیا بتائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ ہم نے تمہیں یہ جو مال دیا ہے، یہ اولاد دیا ہے، در حقیقت یہ تمہیں جانچنے کے لیے ہے، یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ یعنی یہ مال و دولت نہ ہی ہماری ہمیشہ کی طاقت ہے اور نہ ہی ہماری ہمیشگی کی
ہماری ہمیشگی کی زندگی کا سہارا ہیں، بلکہ یہ محض اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو جانچے کہ ہمارا ایمان کس طرح سے ہے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو پانے کے باوجود اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، یا پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، ضعیف ہے، کہ ہم ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد کبر کے مبتلا ہوتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مال، یہ دولت اس لیے دیا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ فرض زکوٰۃ ادا کرنے میں ہماری روح نکلتی ہے۔ فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی کہہ دے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہمارے حلق میں ہاتھ ڈال کر ہمارا کلیجہ باہر نکال رہا ہے۔ ہمارے بارے میں نفلی صدقات و خیرات کا تصور کرنا تو دور کی بات ہوتی جا رہی ہے۔ وہیں پر صحابہ کرام کی کیفیت کیسی تھی؟ وہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اسے اللہ کی راہ میں لٹانے کو فخر سمجھتے تھے۔ وہ اس بات میں عزت سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں یہ مال دیا، جس نے ہمیں یہ دنیاوی نعمتیں دی، اس کے لیے اس نے جن جگہوں پر کہا ہے ان جگہوں پر ان مال کو خرچ کرنا ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، مسلمان تنگ دستی کے حالات میں ہیں، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سواری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پہننے کے لیے چیزیں کم ہیں۔ ایسے حالات میں رومی فوج سے جنگ کے لیے مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے جو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرو اور اس فوج کو تیار کرنے میں مدد کرو، تاکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر دے، تمہیں اس کا بدلہ دے۔ صحابہ کرام جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں تو سب اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنی استطاعت کے حساب سے جو ملتا ہے لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کرتا ہے۔ وہیں پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارادہ کرتے ہیں آج مجھے بہترین موقع ملا ہے، ایک ایسا موقع ملا ہے کہ جس موقع پر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نیکی میں آگے نکل سکتا ہوں۔ وہ اس ارادے سے گھر سے نکلتے، اس ارادے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اور انہوں نے آج تک جتنی کمائی کی ہوتی ہے پوری کمائی کا آدھا حصہ اٹھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دولت دیکھتے ہیں، اتنے سامان دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں عمر کیا گھر میں کچھ نہیں چھوڑا؟ گھر میں کیا چھوڑا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ وہیں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو ان کے پاس تھوڑی موڑی مال و دولت نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر میں موجود ساری چیزوں کو لے کر کے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے آج تک جتنا کمایا، جتنا ذخیرہ کیا، اللہ رب العالمین کے فضل سے جتنا مال حاصل کیا، سب کے سب اٹھا کر لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا یا نہیں، یا سب کا سب لے کر کے آ گئے ہو؟ اگر ہم سے انفاق کے لیے کہا جائے، ہم سے خرچ کرنے کے لیے کہا جائے، اور بعد میں پوچھا جائے کہ گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ ادا کر سکیں۔ یہ الفاظ وہی ادا کر سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی محبت میں ڈوبا ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی لگانے والا ہو، جو یہ سوچ، یہ فکر رکھتا ہو کہ آخرت کی زندگی ہر چیز سے بہتر ہے، ہر آرام سے بہتر ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میں کبھی بھی نیکی اور بھلائی کے کام میں آگے نہیں جا سکتا۔
سبحان اللہ، یہ کون جواب دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے نیکی میں آگے نہیں جا سکتا کہ جن کے حساب سے، جن کے موافقت میں اللہ رب العالمین نے کئی احکام قرآن میں نازل کیے۔ وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ جن کے جذبے کو، جن کے جوش کو، جن کے ایمان کو، جن کے تقوی کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا، ایسا لقب کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ایسا شخص کہہ رہا ہے کہ جس کے تقوی کی بنا پر، جس کے ایمانی طاقت کے بنا پر شیطان بھی اس سے لرزتا ہو، شیطان بھی خوف کھاتا ہو، وہ جس راستے پر چل رہے ہو شیطان بھی خوف کھا کر وہ راستہ چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کہ جن کے فضیلت میں، جن کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر فاروق بنتے۔ اللہ اکبر، وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، حالانکہ اپنی آدھی جائیداد، اپنی آدھی کمائی لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا ہے۔ آج ہماری حالات کیا ہے؟ 150 روپے ڈونیشن کرتے ہیں، ڈونیشن باکس میں ڈالتے ہیں اور پھر پورے معاشرے میں اعلان کرتے پھرتے ہیں بھائی جان آج جیب میں اتنا ہی تھا، میں ڈال کر کے آ گیا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اپنی آدھی کمائی اللہ کے لیے خرچ کر دیا ہے، پھر بھی کم لگ رہا ہے کہ میں نے کم خرچ کیا۔ آگے بڑھیے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کو تبوک مقام پر پہنچنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ ایسے حالات میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 300 اونٹ اور 50 گھوڑے ساتھ میں 1000 دینار لا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے سواری کا انتظام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جنگ میں جو ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو پوری کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کو، ان کے جذبے کو دیکھ کر کہتے ہیں ما غر عثمان ما بعد اليوم، ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کر گزرے، جو من میں آئے جو کرے، انہیں آج کے بعد، اس انفاق کے بعد، اس خرچ کرنے کے بعد کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کلمہ ہے کہ جسے سننے کے لیے سارے صحابہ نے اپنی پوری زندگی لگا دی، سارے صحابہ نے اپنی پوری عمر گزار دی صرف یہ سننے کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے بارے میں ایسی بشارت، ایسی خوشخبری مل جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مال خرچ کیا اس کی آج انڈین کرنسی میں اگر جوڑا جائے تو تقریباً 15 کروڑ کی ویلو بنتی ہے، اور یہ ان کی پوری زندگی کا خرچ نہیں ہے، صرف ایک موقع پر غزوہ تبوک میں تقریباً 15 کروڑ روپے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور لا کر پیش کر دیا۔ آگے دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں عزت، شہرت اور مال و دولت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے انہیں تجارت اور کاروبار میں بلندی عطا کی۔ ان کا جب قافلہ، مورخین بتاتے ہیں کہ جب ان کا قافلہ مدینہ میں آتا تھا تو مدینہ کی زمین ہلنے لگتی تھی۔ ایک بار ان کا 700 اونٹوں پر مشتمل قافلہ مدینہ منورہ پہنچا اور انہوں نے وہ پورا کا پورا قافلہ جو کہ تجارتی سامان پر مشتمل تھا غربا، فقراء اور مساکین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے 700 اونٹ، اگر آج کے ریٹ میں دیکھا جائے ایک اونٹ کی قیمت تقریباً 3 لاکھ روپے بنتی ہے۔ وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کے سب وقف کر دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنے اموال کو کھلے عام اور چھپ کر اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسوں کا اجر، ایسوں کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہ اپنے رب کے پاس نہ ہی کسی طرح کا ڈر محسوس کریں گے
क्योंकि उन्होंने दुनिया में इतनी नेकियां की, इतना नेक आमाल अंजाम दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए आखिरत को आसान बना दिया। जब वो आखिरत में जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेंगे, तो उन्हें किसी भी तरह का कोई खौफ ना होगा, उन्हें किसी भी तरह से कोई गम ना होगा, क्योंकि उनका रब दुनिया में उन्हें अल्लाह के इताअत करने की वजह से आखिरत में इतना अता करेगा कि वो खुश हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये है असली ईमान की झलक कि वो सहाबा जिन्होंने दुनियादारी से कोई मोहब्बत नहीं रखी, जिनके दिल में मालो दौलत की कोई लालच नहीं, उनके दिल में सिर्फ एक चीज बसती है, वो ये कि अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाएं। मैं वो काम कर दूं कि जिसकी वजह से मेरा रब, मेरा माबूद, मेरा खालिक, मेरा मालिक मुझसे खुश हो जाए। मेरा कोई ऐसा अमल हो जाए कि जिसकी वजह से मेरा रब मुझसे खुश हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। और उस मकसद के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर हमारे अंदर भी ऐसा जज्बा आ जाए तो याद रखिए कि हमें भी कामयाब होने से, हमारे मुस्तकबिल को रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि उन्होंने जब अपने सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें वो मकाम अता किया कि आज भी हम जब उनका नाम लेते हैं तो इज्जत और एहतराम से उनके लिए दुआया कलिमा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, ऐसे कलिमात अदा करते हैं। हम गवाही लेते हैं कि वो सब के सब जन्नती हैं। क्या उनके पास मालो दौलत नहीं थी? क्या उनके पास शोहरत नहीं थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सब कुछ, सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें बताया कि आखिरत की फिक्र दुनिया की हर बड़ी चीज से भी ज्यादा आजिम है। दुनिया की कोई भी चीज हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मोमिन के दिल में किसी चीज की अहमियत होनी चाहिए, किसी चीज की वक़ार होनी चाहिए, तो ये हो कि वो ये सोचे कि उसकी आखिरत संवर जाए, उसकी आखिरत बन जाए। इसी वजह से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना पूरा माल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आधी जायदाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने लाकर पेश कर दिया। उमर रज़ियल्लाहु ताला, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेदरीग़ बेहिसाब माल और दौलत जब जरूरत हुई इस्लाम को, मुसलमानों को खर्च करते चले गए, और कभी ये नहीं सोचा कि कहीं मेरा माल खत्म ना हो जाए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए, उन्होंने अपने माल ऐसे खर्च कर दिया कि जैसे हमारे जेब में 10 रुपए पड़े हो और हम उठाकर ऐसे ही कहीं डाल दें। सहाबा कराम ने हमें जो मिसाल पेश की है, ये मिसाल हमारी जिंदगी की राह है। मेरे भाइयों, आज हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम अपने मालो दौलत को, अपनी औलाद को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में दिया है, ठीक उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कहा था, जिस तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहनुमाई की है। मेरे भाइयों, दुनियादारी की मोहब्बत को अपने दिल से निकालिए और अपने आप को आखिरत की फिक्र की तरफ लगाइए। अपने आप को, अपने माल को, अपनी मेहनत को, अपनी जायदाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में लगाइए और उस आखिरत की तैयारी में लगाइए कि जिसमें अगर कोई नाकामयाब हो गया तो फिर उसके लिए कोई नजात की राह नहीं है। मेरे भाइयों, अपने आप को सहाबा के रास्ते पर चलाइए। जिस तरह से सहाबा ने अपनी जिंदगी गुजारी, जिस तरह से सहाबा ने दुनिया में जिंदगी गुजारी, दुनिया को जिस तरह से उन्होंने अहमियत दी, उसी तरह से हमें जिंदगी गुजारनी है। हमें आखिरत के बारे में सोचना है, अपने रब को राज़ी करने के बारे में सोचना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम हज़रात को दुनिया से बेरग़बत होने वाला बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम हज़रात को सहाबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे दिल में वैसा जज्बा पैदा कर जैसा जज्बा तूने सहाबा के दिल में पैदा किया था। अल्लाह, जब भी हमें मौका मिले अल्लाह के राह में, तेरे राह में खर्च करने का, तो हम ये ना सोचें कहीं ऐसा ना हो कि हमारा माल खर्च हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे दिल में सहाबा जैसा इन्फाक का जज्बा पैदा कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन
تو ہمیں بھی صحابہ سا ایمان پیدا کر۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی عبادتوں میں ویسے ہی آگے رہنے کی توفیق دے جس طرح سے صحابہ رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین تو ہماری زندگی کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تیرے رسول چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہماری مشکلات کو، ہماری پریشانیوں کو آسان فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کو آسان فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، عقید توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید پر ہو اور دین اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.